أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنی شروع کر دیں ان کے بھائیوں نے، ہمیں معاف کر دیں، ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، تو ہمیں غلہ دے دیں، اناج دے دیں، صدقہ کر دیں. آپ نے پھر ترس آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا کیا تھا، کیسا سلوک کیا تھا، اور پھر دوسرے بھائی میرا جو ساتھ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہو. جب یہ بات سنی تو آنکھیں کھل گئیں کہ یہاں یوسف کا ذکر کہاں سے آ گیا. یوسف علیہ السلام مسکرائے، آپ کے دانتوں کی چمک بھی دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہی یوسف ہے. کہنے لگے کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں، تمہارا بھائی، اور یہ تمہارے ساتھ آیا ہے میرا چھوٹا بھائی، بنیامین میرا بھائی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما دیا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بڑا بھلا کرتا ہے، جو ضائع نہیں کرتا. اب بھائی کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، جناب یوسف، جناب عزیز مصر، اللہ کی قسم اب تو اللہ نے آپ کو ہماری بڑی فضیلت دے دی ہے، غلبہ بھی دے دیا ہے، طاقت دے دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم تو خطا کار تھے، ہم نے غلطی کی تھی، ہم خطا پر تھے، اب ہم شرمندہ ہیں. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آپ نے فرمایا بالکل شرمندگی کی کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، آج تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں کوئی یاد نہیں کرایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، سب بھلا دیتے ہیں. اور یہ میرا حق جو تھا میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کا بھی حق اس میں کچھ طلب کیا ہوا تھا، اللہ کے بارے میں عرض کر دیا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین، وہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. میں نے معاف کیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. پھر اپنے والد گرامی کا حال احوال پوچھا، ابا جی کا کیا حال ہے؟ نہیں وہ تو تمہاری یاد میں رو رو کے نظر بھی کھو بیٹھے ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں، نظر بھی نہیں آتا. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، یہ میری قمیص لے جاؤ، کرتا لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا. یہ کرتا لے جاؤ، والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا. یأت بصیرا، وہ دیکھنے لگ جائیں گے، نظر ان کی ٹھیک ہو جائے گی. یہ کمال ہے اللہ کے
محبوب کے کپڑے کا، کرتے کا، کہ 100 سالہ بزرگ کی نظر ختم ہو گئی ہے، ڈال دو جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بیچ دیا، دے دیا، جب پتہ لگے گا ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جاؤ جا کے ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کے تبرکات کام آتے ہیں، قرآن کی روح سے یہ ثابت ہے۔ تو واتونی بیاہلکم جمی اجمعین، پھر اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، والد صاحب کو، اپنی والدہ اور اپنے بال بچے سارے میرے پاس لے کے یہاں آ جاؤ، پھر آرام سکون سے آ کے رہو میرے پاس۔ یہ پیغام دے دیا، ان کو رخصت کر دیا۔ قمیص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ انہوں نے دے دی، وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ جائے وہ برکت والا ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جائے کپڑا برکت والا ہو جاتا ہے۔ بڑی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت انہوں نے آپ کا کرتا اتار لیا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے کرتا لے کر آئے، وہ ان کو پہنایا، انہوں نے وہ اپنے پاس رکھا۔ آپ نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا جو تھا وہ تعویذ بنا کے یوسف علیہ السلام گلے میں ڈال دیا تھا۔ جب کنویں میں ڈالا بھائیوں نے کرتا اتار لیا جو خون لگا کے لا کے دیا تھا والد کو کرتا، تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے وہ کرتا جو تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا تھا وہ کھول کے ان کو پہنا دیا۔ انہوں نے پھر وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ اب وہ کرتا دیا والد گرامی کے چہرے پر ڈالنے کے لیے، وہ بھی تبرکت والا ہی تھا، نبیوں کے پاس سے ہو کے آیا تھا۔ تو اس طرح لے کے چلے گئے اور جا کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب وہ ابھی چلے ہی تھے مصر سے کہ ان کے والد گرامی کو پتہ چل گیا۔ اگلی آیت میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم مرضی کے مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔